Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to a new vlog to the Azam Khan Educate channel. آج کے vlog میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن نے جو 10 جنوری 2025 کو اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا، جو 45 MCQs پر مشتمل تھا، جس میں جی کے کا پورشن بھی تھا اور انگلش کا پورشن اور ایوری ڈے سائنس، پاک انڈو افیئرس یا پاک افیئرس اس کو کہہ سکتے ہیں، اور جو کرنٹ افیئرس بھی تھا اور کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی اس میں شامل تھے، ایوری ڈے سائنس بھی تھا. صحیح ہے، تو انگلش کا پورشن کی طرف پڑھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ جو ہے میرے ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنا فیڈ بیک دیں اور شیئر کریں میری ویڈیو کو، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اعظم خان ایڈوکیٹ. صحیح ہے، اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو پریس کریں اور اس میں آل کا جو آپشن ہے وہ پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ساری ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن میں موصول ہو جائے. صحیح ہے، تو چلتے ہیں ہم نے انگلش پورشن کی طرف. صحیح ہے، انگلش میں جو ہے ایبنڈن کا سینونیم، تو ایبنڈن کا سینونیم جو ہے وہ ہے فورسیک. فورسیک مینس کسی چیز کو چھوڑنا، ایبنڈن کا مطلب ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا. صحیح ہے، ٹیپڈ کا سینونیم ہے سلائٹلی وارم، نیم گرم کرنا. لیوڈیکروس کا جو سینونیم ہے وہ ریڈیوکولس ہے، اور سنیک کا سینونیم ہے، یہ بھی مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن میرے خیال سے یا فرسٹریشن ہے. صحیح ہے، پھر بڑھتے ہیں جو انالوجی کے کوسچنز ہیں. تو ہینڈر انکریج کا الاؤ، لیٹ. پھر پریپوزیشن کی طرف پڑھتے ہیں. شی از گڈ ڈیش پینٹنگ، ایٹ پینٹنگ، ان پینٹنگ، آن پینٹنگ، وتھ پینٹنگ. تو اس میں سے آپشن جو ہے وہ ایٹ آتا ہے. صحیح ہے، کریکٹ آپشن پریپوزیشن. پھر چینج نریشن والی جو سینٹینس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ہی سیڈ آئی ہیو فنشڈ مائی ورک. سو اس کو ہم کس طرح اس کی نریشن کو چینج کریں گے اس کو. تو ہی سیڈ دیٹ آئی ہیڈ، ہیو کو ہیڈ میں چینج کریں گے اور جو ہے فنشڈ وہ فنشڈ ہی رہے گا. تو ہی سیڈ دیٹ آئی ہیڈ فنشڈ مائی ورک. صحیح ہے، پھر ہے دا ڈچ از. تو یہ کون سی ناؤن ہے؟ ڈیمونسٹریٹو ناؤن ہے یا پراپر ایڈجیکٹیو ہے یا کلیکٹیو ہے؟ تو اگر یہ دیکھیں صرف ڈچ نہیں ہے، دا ڈچ ہے، تو یہ کسی چیز کی طرف ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے، اشارہ دے رہا ہے کہ، تو یہ ہے ڈیمونسٹریٹو. پھر کریکٹ سینٹینسز ہے کہ ڈو یو ہیو انفارمیشن، ڈو یو ہیو این انفارمیشن، ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن یا ڈو یو ہیو مینی انفارمیشن. تو اس میں کریکٹ آپشن کون سا ہے؟ اس میں کریکٹ آپشن ہے ڈو یو ہیو دی انفارمیشن. صحیح ہے. پھر نیکسٹ ہے which verb is used for necessity and obligation. تو کون سا ورب must، should، shall، could، اس میں سے کون سا جو ہے نیسیسٹی اور obligation کے لیے یوز ہوتا ہے؟ تو ہم اگر obligation کی بات کرتے ہیں تو پھر must، ہم must کا کہتے ہیں. must کا مطلب کسی چیز پہ زور دینا اور اس کو کمانڈ دینے کہ یہ کام نہ آپ ہرگز کرنا ہے. تو اس میں جو ہے نیسیسٹی بھی ہے اور obligation بھی ہے، وہ must ہے. پھر اگین یہ کوشچن ریپیٹ ہوا ہے کہ which verb is used for obligation. تو وہی آپشنس پھر دیے گئے ہوتے ہیں shall، should، can اور must. تو اس میں obligation کے لیے وہی must آپشن ہے، کریکٹ ہے. صحیح ہے. پھر پاک انڈو ہسٹری کی طرف بڑھتے ہیں یا پاکستان افیئرس کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس میں پہلا کوشچن ہے when قائد اعظم محمد علی جناح joined the مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ. تو وہ ہے 1913، کریکٹ آپشن. صحیح ہے. پھر ہے الہ آباد ایڈریس 1930 ڈیلیورڈ بائی. تو اس میں آپشنز ہے لیاقت علی خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال. تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے الہ آباد ایڈریس جو ہے وہ علامہ محمد اقبال نے ڈیلیور کیا ہوا تھا. صحیح ہے. پھر ہے سیکنڈ گورنر جنرل آف پاکستان. تو سیکنڈ گورنر جنرل آف پاکستان ہمارا جو تھا قائد اعظم کے بعد وہ ہے خواجہ ناظم الدین. صحیح ہے. پھر ہے ہو پریپیئرڈ دا پرپور رپورٹ. تو پرپور رپورٹ وہ جو پریپیئر کیا تھا وہ ہے راجہ سید مہدی شاہ. صحیح ہے. پھر آزاد کشمیر گورنمنٹ سیٹ اپ.
تو اس میں مئی 1947، جولائی 1947 اور جون 1947 اور اکتوبر 1947 کا آپشن دیے گئے تھے. تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے وہ اکتوبر 1947 ہے، کیونکہ پاکستان اگست 1947 میں آزاد ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد ہی آزاد کشمیر کا گورنمنٹ سیٹ اپ ہوا ہوگا نا، تو پھر اکتوبر 1947 از دی کریکٹ آپشن. صحیح ہے. پھر سیمن کمیشن ریجیکٹڈ بیکاز آف، تو اس میں پہلا آپشن ہے بیکاز آف پرو پاکستان، سیکنڈ ہے پرو انڈین، یا تھرڈ ہے ان ایڈیکویٹ اور پارشل، اور یا نن آف دی ابو. اس میں یہ آپشن آتا ہے ڈیو ٹو ان ایڈیکویٹ اور پارشل ریزنس سیمن کمیشن از ریجیکٹڈ یا واز ریجیکٹڈ، سوری. پھر بڑھتے ہیں جنرل نالج کی طرف، جی کے کی پورشن کی طرف. تو اس میں بلشک ریولیوشن ایسوسیٹڈ وتھ رشیا. صحیح ہے. رشیا سے موسٹلی کوشچن آتے ہیں کہ ان کا پہلا سیٹلائٹ جو ہے آرٹیفیشیل وہ کس نے ایجاد کیا تھا، یو ایس ایس آر، اس ٹائم رشیا بھی تھی. صحیح ہے. اور اب دوبارہ یہ کوشچن ریپیٹ ہوا ہے کہ ریولیوشن، تو یہ ہے رشیا کا بلشک ریولیوشن. پھر دوسرا جو کوشچن ہے تو ہے کیپٹل آف جورجیا. تو یہ ہے تبلیسی، جو ہے کیپٹل آف جورجیا ہے، کیونکہ اس میں آپشن دیا گیا تھا بولیویا کا، اور اس میں دوسرا آپشن دیا گیا ہوا تھا باکو کا. تو باکو تو آذربائیجان کا کیپٹل ہے. صحیح ہے. پھر ایک اور دیا گیا ہوا تھا لیکن وہ ایسے نہیں تھا، وہ تبلیسی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے. پھر ایوری ڈے سائنس پورشن کی جانب بڑھتے ہیں کہ وچ از ناٹ اے سالڈ میٹل. تو اس میں پلاٹینیم، مرکری اور یورینیم یا اس قسم کا جو آپشنس تھے وہ دیے گئے ہوئے تھے، لیکن مرکری جو ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مرکری جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ وہ لیکوڈ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مرکری کریکٹ آپشن ہے، یہ سالڈ میٹل نہیں ہے. تو آپ نے اس کو دماغ میں بٹھانا ہے یا یاد رکھنا ہے، کیونکہ مرکری جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ لیکوڈ ہے، تو اس لیے یہ سالڈ میٹل نہیں ہے. تو یہ کریکٹ آپشن ہے مرکری. پھر ہے وچ پارٹ آف آئی از ڈونیٹڈ. تو وہ کورنیا ہے، کیونکہ یہ کوشچن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں بھی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں بھی انکلوڈ ہوتا ہے، اور خیبر پختونخوا یا پنجاب پبلک سروس کمیشن ہو یا سندھ، اس میں یہ جو کوشچن ہے نا یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، یہ ایم سی کیوز. تو اس میں ہے کورنیا جو ہے وہ ڈونیٹیبل پارٹ آف دی آئی ہے. صحیح ہے. پھر ہے ڈیش ڈیوائڈ دا ارتھ انٹو دا نارتھ اینڈ ساؤتھ پول. اس میں تین آپشن دیے گئے ہوئے تھے، ایک تھا ایکویٹر، دوسرا تھا نارتھ ہیمسفیئر، اور دوسرا تھا ساؤتھ. تو اس سے تو آلریڈی وہ کوشچن ہم سے پوچھا گیا تھا کہ نارتھ اور ساؤتھ پول کو ڈیوائڈ کرتا ہے، تو پھر وہ ایکویٹر آتا ہے. پھر ہے وچ پلینٹ از نیئرسٹ ٹو دی ارتھ. دیکھو یہ پلینٹ سے دوسرا کوشچن ہے کہ آ گیا تھا. ایک تو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر میں بھی تھا کہ وچ پلینٹ ریوولز فاسٹسٹ اراؤنڈ دا سن، تو وہ تھا مرکری. تو آج کے جو اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر ٹیسٹ ہے تو اس میں یہ آ گیا تھا کہ وچ پلینٹ از نیئرسٹ ٹو دی ارتھ، تو ہے وینس. کیونکہ وینس جو ہے وہ ارتھ کا ٹوین سسٹر بھی کہلایا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ وینس جو ہے وہ ارتھ کے قریب ہے. صحیح ہے. پھر ہے پولینیشن بائی برڈز. تو پولینیشن بائی برڈز کا وہ اورنیتوفیلی ہے کہ کیا ہے، وہ آپشن ہے میرے خیال سے. پھر ہے لاس آف بون ان ہیومن باڈی. تو اس میں تین آپشنس تھے، ایک تو آرتھریٹس تھا، دوسرا اوسٹیپروسس تھا، اور تیسرا بھی کوئی آپشن تھا. لیکن اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آل آف دی اباؤ ہے. صحیح ہے. کہ یہ تینوں والے جو ہیں، اگر آپ کے بون نہیں ہیں تو آپ کو آرتھریٹس بھی ہو سکتی ہے، اوسٹیپروسس بھی ہو سکتی ہے، اور ایک تیسرا جو تھا وہ مجھ سے وہ آپشن بھول گئے، لیکن جیسے ہی مجھے یاد آئے گا تو وہ میں کمیونٹی نوٹس میں انکلوڈ کر دوں گا، ادھر وہ میں مینشن کر دوں گا. صحیح ہے. پھر ہے انسٹرومنٹ یوز ٹو ڈیٹیکٹ دا پیورٹی آف ملک. تو یہ ہے لیکٹومیٹر. کریکٹ آپشن ہے لیکٹومیٹر کا، کیونکہ یہ کوشچن بھی، یہ ایم سی کیوز بھی بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ پیورٹی آف ملک کے لیے جو ہے کون سی انسٹرومنٹ یوز ہوتی ہے، تو وہ ہے لیکٹومیٹر. پھر میتھس کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. تو میتھس کا ایک کوشچن آیا ہوا تھا کہ وہ 60 اسٹوڈنٹس کمپلیٹ این ایکٹیویٹی ان 5 ویکس.
If we decrease the students to 50, so how many weeks will require to complete an activity. تو اس میں 7 weeks بھی دیے گئے ہوا تھا, 7.5 weeks بھی مینشن تھا, 6 weeks بھی مینشن تھا, اور 8 weeks بھی مینشن تھا. تو اگر آپ دیکھ لیں کہ ادھر اسٹوڈنٹ زیادہ تھے تو 5 weeks لگ گئے, 60 اسٹوڈنٹ تھے تو 5 weeks لگے. اب ان سے 10 اسٹوڈنٹس کم ہوں گے, 50 ہوگی, تو ویکس بڑھیں گی نا, تو ایک ویک بڑھے گا, 7 days بڑھے گی, تو وہ ہے 6 weeks. صحیح ہے, 6 weeks جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے. آپ اس کو سولو بھی کر سکتے ہیں, ہم نے بھی سولو کیا ہوا ہے, تو یہی 6 weeks آنسر آتا ہے. صحیح ہے. پھر بڑھتے ہیں کرنٹ افیئرس کی کوشچنس کی طرف. یہ بھی لیٹسٹ جو ہے جو 2024 اور 2023 کے کرنٹ افیئرس ہیں وہ آئے ہوئے تھے. صحیح ہے. پہلا کویشچن ہے وچ کنٹری اسٹارٹڈ دا فری پبلک ٹرانسپورٹ. تو اس میں 4 آپشن دیے گئے ہوئے تھے. ایک تھا پاکستان, تو پاکستان میں تو بالکل فری ٹرانسپورٹ نہیں ہے. دوسرا تھا جاپان, تو جاپان میں بھی دوسرا جو ہے وہ فری ٹرانسپورٹ نہیں ہے, کیونکہ میں نے بھی کچھ ریسنٹ ویڈیوز دیکھے ہوئے تھے, تو اس میں جو ہے اس قسم کی ذکر نہیں تھی کہ یہ جاپان میں فری ٹرانسپورٹ ملتی ہے یا ان لوگوں نے فری پبلک ٹرانسپورٹ کیا ہوا ہے. تو تیسرا آپشن تھا چائنا میرے خیال سے یا کوئی اور, لیکن فورتھ آپشن تھا لگزمبرگ. تو لگزمبرگ جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے. صحیح ہے. پھر ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی از دا ڈیش چیف جسٹس آف پاکستان. تو یہ ہے 28, 29, 30 یا 31. تو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ 30 جو ہے کریکٹ آپشن ہے. صحیح ہے. آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ٹیسٹ میں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی میڈ چیف جسٹس انڈر وچ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں 26th امینڈمنٹ کے انڈر جو ہے, جو نیو بنا ہوا ہے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, اس کے تحت جو ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنے. صحیح ہے. پھر ہے ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کنٹری فار ڈینگی ان 2023 وچ کنٹری. تو یہ 2023 میں کون سی کنٹری جو ہے وہ ہیلتھ ایمرجنسی ڈینگی کی وجہ سے تھا, تو وہ ہے پیرو ہے. یہ ساؤتھ امریکن کنٹری ہے نا, تو یہ ہیلتھ ایمرجنسی ان لوگوں نے نافذ کیا ہوا تھا ڈینگی کے لیے. صحیح ہے. پھر فورتھ کویشچن ہے بشار الاسد گورنمنٹ ور تھرون بائی وچ آرگنائزیشن. تو اس میں جو ہے پہلا آپشن ہے تحریر الشام, دوسرا تھا سیرین نیشنل آرمی, اور تیسرا تھا میرے خیال سے کوئی اور آپشن تھا, لیکن اس میں جو پہلا آپشن ہے تحریر الشام آرگنائزیشن ہے. یہ ایک MCQs جو ہے وہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر میں بھی اسی سے آیا ہوا تھا کہ بشار الاسد کی گورنمنٹ آفٹر ہاؤ مینی ایئرز اینڈڈ. تو وہ 24 ایئرس تھی. اب دوسرا بھی یہی کرنٹ افیئرس ہے کہ اس کی گورنمنٹ کو کس نے گرایا, تو وہ تحریر الشام آرگنائزیشن ہے, ان لوگوں نے گرایا. صحیح ہے. یہ بھی ایک آرمی کی گروپ ہے. پھر کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. تو پہلا کویشچن ہے ملٹری کوڈ اسٹیبلشڈ انڈر وچ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. تو یہ اس میں آپشن تھا 20th امینڈمنٹ, 21st امینڈمنٹ, 22nd امینڈمنٹ یا 23rd امینڈمنٹ. تو اس میں 21st امینڈمنٹ جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے, کہ اگر آپ لوگوں نے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھی ہوگی اور آپ نے امینڈمنٹس خاص کر فرام A to Z فرام 1 to 26 امینڈمنٹس پڑھی ہوگی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری کوڈس جو ہے وہ کس امینڈمنٹ کے نیچے بنی تھی, تو وہ 21st امینڈمنٹ ہے. اس سے ایک کویشچن ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر میں بھی آیا ہوا تھا کہ فاٹا مرجر جو ہے وہ کس کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت ہوئی, تو وہ 25th امینڈمنٹ تھی. تو اگر آپ لوگ پاکستان افیئرس پڑھ لیں یا پاک انڈو, اس کے ساتھ لازمی جو ہے آپ لوگ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پڑھیں, اور اس میں خاص کر امینڈمنٹس پر زور ڈالیں کہ اس میں کون سے امینڈمنٹس ہوئے ہیں اور آرٹیکل کون سے, کتنے آرٹیکلس ہیں. صحیح ہے. اور کون سا آرٹیکل کیا کہتا ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ میں نے جو فرسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی, تو میں نے اس میں ہی مینشن کیا تھا کہ آپ لوگوں سے لارجسٹ اور لانگیسٹ بگیسٹ اسمالسٹ شارٹیسٹ بلڈنگ ریورس لیکس ڈیمز اور کیپٹلز آف دی کنٹریز کرنسیز آف دی کنٹریز
پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف دی کنٹریز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور یہ سب کچھ، تو اس میں سے ہی کویشچن آیا ہوا ہے. ایوری ڈے سائنس کا تو وہ میں نے آپ کو بک بتایا ہوا ہے کہ آپ فزکس کیمسٹری بایو کی بک جو ہے 8 سے لے کے 12 تک پڑھیں، سیکنڈ ایئر کلاس تک. تو یہ اتنے آسان ایوری ڈے سائنس کے کویشچن تھے کہ یہ تو 7-8 کلاس کا بچہ بھی آسانی سے بلکہ کر سکتا ہے، صحیح ہے، یا بلکہ 5-6 کا اسٹوڈنٹ بھی کر سکتا ہے. ان میں کوئی آئنسٹائن والی بات نہیں ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. اب یہ کیپٹل سے بھی ایک کویشچن آیا ہوا ہے، کوئی کیپٹل پورشن سے، اور ایک ریولیوشن بھی میں نے بتایا ہوا تھا کہ پریویس ویڈیو میں، تو ریولیوشن سے بھی ایک کویشچن آ گیا ہے، صحیح ہے. پھر جو ہے میتھ کا بھی ایک آدھا نیم کویشچن آتا ہے، لیکن یہ کرنٹ افیئرز اب جو ہے کے پی پی ایس سی والوں نے بھی اپڈیٹ کیا ہوا ہے کہ 2023 اور 2024 کے جو ہے، یا 2020 سے لے کے جو بعد کی کرنٹ افیئرز ہیں تو وہ انکلوڈ ہیں، تو وہ آتے ہیں زیادہ تر. اب پلینٹس میں بھی ایوری ڈے سائنس میں سے کویشچن آ گیا ہے کہ وچ پلینٹ از نیئرسٹ ٹو ارتھ، اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر میں بھی پلینٹ سے ایک کویشچن آیا ہوا تھا، اور کیپٹلز تو اس میں بھی آیا ہوا تھا اور اس میں بھی آیا ہوا ہے، صحیح ہے. پھر جو ہے مسلم پاک انڈو افیئرس کے لیے بھی میں نے آپ کو بک بتایا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ٹریک ٹو پاکستان پڑھیں، وتھ ڈیٹس وتھ ایوری تھنگ، اور ایکسپلورنگ پاکستان بھی پڑھیں، کیونکہ یہ ایک دا پوائنٹ بکس ہے نا، اس میں ایکسیجریشن والی بات نہیں کرتے. جس طرح پاکستان افیئرس بائے وہ ہے، ایک بک ہے، مطلب شمشاد احمد کی ہے کہ کس کی ہے، تو وہ بات کو جو ہے بہت ایکسیجریٹ کرتا ہے، تو اس میں بات بندہ جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگ ٹریک ٹو پاکستان پڑھیں، ایکسپلورنگ پاکستان پڑھیں، اور اسٹرگل فار پاکستان پڑھیں، صحیح ہے. تو اس میں سے ڈیٹس اور نیمز اور گورنر جنرل سب کچھ آئیں گے. اور کرنٹ افیئرس کے لیے بھی میں نے آپ لوگ کو جہانگیر ورلڈ ٹائمز کی 5 ایئر پیک بتائی ہوئی ہے، 2019 سے لے کے 2024 تک، اور ویب سائٹس بھی بتائی ہوئی ہیں. پاک ایم سی کیوز ہے، ایم سی کیوز پلینٹ ہے، اس سے منتھلی وائز جو ہے انٹرنیشنل اور نیشنل کرنٹ افیئرز لکھتے جائے، صحیح ہے. اور انگلش کی بھی میں نے آپ کو وہی بتائی ہوئی ہے کہ رن اینڈ مارٹن بک پڑھے انگلش گرامر والی، اس میں گرامر رولز کو صرف انڈرسٹینڈ کریں، باقی سینونیم، اینٹونیمز، انالوجی کویسچنز، ریلیشن شپ کویسچنز ہیں، اور پریپوزیشنل، سینٹینس، فریزز، کلازز، پارٹس آف اسپیچ، انڈائریکٹ، ڈائریکٹ، اور ایکٹیو پیسو وائز جو ہیں وہ آپ لوگ انگلش کمپوزیشن بک ہے کریم داد چغتائی کی، اس سے پڑھیں، اس سے پریپیئر کریں. تو اگر آپ لوگوں نے یہی سورسز سے آپ پریپریشن کی ہیں تو ہوپ فلی آپ کے مارکس جو 45 ایم سی کیوز ہیں تو آپ لوگ کے 40 تک، 42، 43 یا 40، 38، 39 تک مارکس آ جائیں گے، اور آپ لوگ میرٹ میں آ سکتے ہیں، زون وائز بھی آ سکتے ہیں اور میرٹ بھی آ سکتے ہیں، صحیح ہے. تو یہی تک تھا میرا ولاگ. ہوپ فلی آپ لوگ میرے اس ویڈیو سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، اور جو سورسز میں نے بتائی ہوئی ہیں یہ آپ نیکسٹ ٹیکسٹ کے لیے پریپیئر کریں گے. میرے چینل کو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سبسکرائب کریں، اور جو ہے لائک کریں، اور اپنا فیڈ بیک دیں کامنٹس میں، صحیح ہے، تاکہ میں اس طرح مزید نالج اور انفارمیشن والی ویڈیوز یا پاسٹ پیپرز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں، صحیح ہے. سو مجھے اجازت دیجیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.